نادان گدھا اور بیل۔ ایک سوداگر بڑا مالدار تھا جو جانوروں کی بولی سے اچھی طرح واقف تھا۔ ایک دن اس نے مویشی خانے میں گدھے اور بیل کو آپس میں باتیں کرتے سنا۔ بیل نے گدھے سے کہا، تم خوش قسمت ہو، میں سارا دن ہل چلاتا ہوں اور تم مزے میں رہتے ہو۔ گدھے نے کہا کہ میرا کہنا مانو تو آرام پاؤ گے، کل کام کے وقت بیمار بن جانا تو مالک تم سے کام نہ لیں۔ بیل نے خوش ہو کر تجویز پر عمل کرنے کا پورا یقین دلایا۔ سوداگر نے ان دونوں کی باتیں سن لی اور چپ رہا۔ دوسرے دن ملازم نے بیل کے بیمار ہونے کی اطلاع دی۔ سوداگر مسکرایا اور کہا کہ آج گدھے کو لے جاؤ۔ نوکر گدھے کو لے گیا اور شام تک کام لیا۔ رات کو جب گدھا آیا تو بیل نے بہت شکریہ ادا کیا کہ تمہاری تجویز خوب رہی اور مجھے آرام کرنے کا موقع مل گیا۔ گدھا دن بھر کی مشقت سے چور چور تھا۔ اس وقت چپ رہا، لیکن جی میں سوچتا رہا کہ اچھی نصیحت کی کہ خود بلا میں پھنس گیا۔ وزیر نے یہ قصہ بیان کر کے شہزاد سے کہا کہ بیٹی تو بھی اس ناصح گدھے کی طرح اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتی ہو۔ لڑکی نے کہا کہ میں تو جو ارادہ کر لیا ہے اسے ضرور پورا کروں گی۔ وزیر نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تم سے وہی سلوک کرنا پڑے جو اس سوداگر کو اپنی بیوی سے کرنا پڑا تھا۔ شہزاد نے کہا کہ آپ مجھے سوداگر کی حکایت سنائیے اور یہ بھی بتائیے کہ اس گدھے کا کیا حال ہوا۔ وزیر نے کہا کہ اگلے روز صبح سویرے سوداگر پھر مویشی خانے پہنچا تاکہ گدھے اور بیل کا معاملہ دیکھے۔ آج اتفاقاً اس کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ اس وقت گدھا بیل سے پوچھ رہا تھا کہ آج کیا کرو گے؟ بیل نے کہا، آج بھی میں بیمار رہوں گا۔ تو گدھے نے کہا کہ نہیں، کہیں ایسا نہ کرنا۔ غضب ہوا مالک کہہ رہا تھا کہ اگر بیل تندرست نہ ہوا تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آج اچھی طرح اپنے کام پر چلے جاؤ، ورنہ جان کا خطرہ ہے۔ سوداگر یہ سن کر ہنس پڑا۔ اس کی بیوی نے متعجب ہو کر پوچھا کہ آپ کیوں ہنسے؟ سوداگر نے جواب دیا کہ بیل اور گدھے کی باتوں سے ہنسی آ گئی۔ تو بیوی نے دریافت کیا کہ ان میں کیا گفتگو ہوئی۔ سوداگر کہنے لگا کہ ایک راز ہے، اگر میں ظاہر کر دوں تو اس میں میری جان کا خطرہ ہے۔ بیوی نے اصرار کیا اور کہنے لگی کہ تم بہانے کرتے ہو، اگر صحیح بات نہ بتاؤ گے تو میں اپنے آپ کو قتل کر دوں گی۔ سوداگر نے ہر چند اس کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی رہی اور ساتھ ہی رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ سوداگر دیکھ کر پریشان ہوا کہ اگر اس کو بتاتا ہوں تو میری زندگی پر حرف آتا ہے، نہیں بتاتا تو یہ جان کھوتی ہے۔ اس فکر میں کھڑا تھا کہ کتے نے مرغ سے کہا کہ تو آج بھی اپنی مرغیوں سے بدمستی کر رہا ہے۔ مرغ بولا کہ کیوں، آج کیا بات ہے؟ کتے نے کہا، آج ہماری مالکہ مالک سے ایسا دریافت کرنے پر اصرار کر رہی ہے کہ اگر بتا دیا جائے تو مالک کی خیر نہیں، اگر مالک نہیں بتاتا تو مالکہ جان دینے کو تیار ہے۔ مرغ بولا کہ مالک بیوقوف ہے جو ایک بیوی کو قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ مجھے دیکھو، 50 مرغیوں کو سنبھال رکھا ہے، اگر میری مرضی کے خلاف ذرا بھی کام کریں تو مار مار کر سیدھا کر دوں۔ مالک جتنا محمل کریں گے عورت اتنا ہی سر پر چڑھے گی۔ یہ سن کر مالک نے ہنٹر اٹھایا اور بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ عورت ڈر گئی اور سوداگر کے قدموں پر گر کر معافی مانگی کہ تمہاری مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گی۔ یہ حکایت بیان کر کے وزیر نے کہا کہ بیٹی، اگر تو اپنی ضد نہیں چھوڑے گی تو مجھے تیرے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا پڑے گا۔ شہزاد نے کہا
کہ میری درخواست منظور کر لیجئے، مجھے یقین ہے کہ میں اپنی ہزاروں بہنوں کی جان بچا لوں گی۔ اگر اس کار ثواب میں میری جان بھی چلی گئی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مجبوراً وزیر بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حضور آئندہ شب میری لڑکی حضور کی عروس بنے گی۔ بادشاہ نے تعجب سے کہا کہ تمہیں میرا دستور معلوم ہے، کیا تم یہ امید کرتے ہو کہ اس معاملے میں تمہاری رعایت کروں گا؟ یہ سمجھ لو یہ میرا عہد ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے توڑ دوں۔ وزیر نے کہا کہ حضور کو اختیار ہے۔ وزیر گھر واپس آیا اور بیٹی کو سارا ماجرا سنا دیا۔ وہ بولی کہ بس آپ اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن دنیازاد کو بلایا اور سمجھایا کہ آج میں اس ارادے سے جا رہی ہوں کہ کسی بہانے سے تمہیں بھی بلاؤں گی۔ جب تھوڑی رات باقی رہے تو تم کہانی سنانے پر اصرار کرنا۔ اس وقت میں کوئی کہانی شروع کروں گی۔ امید ہے کہ اس طرح میری اور میرے ساتھ دوسری بہت سی لڑکیوں کی جان بچ جائے گی۔ حسب وعدہ بادشاہ نے شہزاد سے نکاح کر لیا۔ رات کو جب بادشاہ نے شہزاد کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی پر بہت پیار آیا، لیکن شہزاد نے بادشاہ کو موقع نہیں دیا کہ وہ اپنی تشنہ آرزو کی پیاس بجھائے، بلکہ بے اختیار ہو کر رونے لگی۔ شہریار نے حال دریافت کیا تو رو کر کہنے لگی کہ یہ تو میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے صبح قتل کرا دیں گے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اپنی چھوٹی بہن کو اپنے پاس بلا لوں اور جی بھر کے دیکھ لوں۔ بادشاہ چونکہ اس کو دل سے چاہنے لگا تھا، یہ سن کر خاموش ہو گیا اور دنیازاد کو بلانے کی اجازت دے دی۔ شہزاد نے اپنی تجویز کے مطابق بہن کو بلایا اور اپنے ہی کمرے میں اس کو بھی لٹا لیا۔ بادشاہ چونکہ شہزاد سے محبت کرنے لگا تھا، اس لیے طرح دیتا رہا کہ اپنے عہد کے مطابق صبح ہی اس کو قتل کرنا پڑا۔ آدھی رات گزرنے پر دنیازاد نے کہا کہ بہن خدا جانے صبح کو کیا ہوگا، آپ آخری کہانی سنا دیجیے، پریشانی میں نیند نہیں آتی۔ شہزادی بولی کہ شہنشاہ اجازت دیں کہ میں کوئی قصہ کہوں۔ بادشاہ بھی کہانیوں کو بہت شائق تھا۔ شہزاد نے کہانی شروع کی، سوداگر اور جن کی کہانی۔ یہ کہانی سننے کے لیے اگلی ویڈیو دیکھیے۔